بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ قدوری شریف کی روشنی میں ہم باب بے الفاسد پڑھیں گے۔ تو بے فاسد اور بے باطل کے اندر تھوڑا سا فرق ہے کہ بے باطل وہ بے ہوتی ہے کہ جس کے اندر وہ بے منعقد ہی نہیں ہوتی، یعنی وہ اصلے سے بے ہی نہیں ہوتی، جبکہ بے فاسد وہ بے ہوتی ہے کہ جس کے اندر بے تو منعقد ہو جاتی ہے، لیکن اس کو توڑنا واجب ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی ایسی شرط فاسد آ جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بے فاسد بن جاتی ہے۔ تو بے باطل اور بے فاسد کے اندر فرق ہے۔ امام صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی ایک طویل وضاحت فرمائی ہے، تو آپ ہدایہ کے اندر وہ پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں باب البیع الفاسد، بے فاسد کا باب۔ اس کے اندر ترکیب جو ہم کرتے ہیں تو حاذا محذوف نکالتے ہیں، حاذا باب البیع الفاسد، یعنی یہ بے فاسد کا باب ہے۔ تو بے یہ موصوف ہوگا اور الفاصل یہ اس کی صفت بنے گی، تو موصوف صفت بن کر یہ پھر مضاف الیہ، پھر باب مضاف، پھر یہ محذوف مبتدا کی خبر بنے گی۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں اذا کان احد العوضین او کلاہما محرما، جب عوضین میں سے ایک، اذا کان احد العوضین، جب عوضین میں سے ایک یا دونوں حرام ہوں۔ عوضین کا کیا مطلب ہے؟ عوضین کا مطلب ہے مبی اور سمن، یعنی مبی دے کر ہم سمن حاصل کرتے ہیں اور سمن دے کر ہم مبی حاصل کرتے ہیں، تو یہ عوض ہوتا ہے۔ مبی سمن کا عوض ہوتا ہے اور سمن مبی کا عوض ہوتا ہے۔ تو دونوں عوضین میں سے کوئی ایک، یعنی یا تو مبی حرام ہو یا تو سمن حرام ہو، دونوں میں سے کوئی ایک حرام ہو یا دونوں ہی حرام ہو، تو کیا ہوگا؟ فل بیع فاسد، تو بے فاسد ہوگی۔ کل بیع بالمیت، جیسے مردار کو بیچنا، ایک جانور ہے مرا ہوا ہے، مرے ہوئے جانور کو بیچنا یہ بے فاسد ہے۔ اسی طرح اب او بالدم میں، یا پھر خون کو بیچنا، یہ بھی بے فاسد کے اندر آ جاتا ہے۔ او بالخمر، یا پھر شراب کو بیچنا، یہ بھی بے فاسد ہے۔ اول خنزیر، یا خنزیر کو بیچنا، سور کو بیچنا، یہ بھی کیا ہے؟ بے فاسد ہے، یہ بے درست نہیں ہے، کیونکہ خنزیر بھی حرام ہے، شراب پینا بھی حرام ہے، خون بھی حرام ہے، اور مردار بھی حرام ہے، اس کو کھایا نہیں جاتا۔ تو جو حرام ہو اس کی بے کرنا یہ بے فاسد کہلاتی ہے۔ آگے کہتے ہیں وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ غَيْرَ مَمْلُوكٍ كَالْحُرِّ، اسی طرح جب وہ، یعنی عوضین میں سے، کانا کے اندر جو ہوا ضمیر فاعل ہے، اس کا مرج ہے عوض، یعنی عوضین میں سے کوئی ایک یہ مملوک نہ ہو، کسی کی ملکیت نہ ہو، تو اس کے اندر بھی بے فاسد ہو جائے گی۔ جیسے کل حر، آزاد بندے کو بیچنا، ایک تو غلام کو بیچنا ہوتا ہے، اگر پہلے زمانے کے اندر غلام ہوا کرتے تھے تو وہاں پر غلاموں کو، انسانوں کو بیچا جاتا تھا، اور آج کے زمانے کے اندر آزاد لوگ ہیں، تو آزاد کو بیچنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور پچھلے زمانوں کے اندر بھی جو لوگ آزاد ہوا کرتے تھے، جو غلام نہیں ہوا کرتے تھے، تو ان کو بھی بیچنا یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ آزاد یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، آزاد یہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتا۔ جو مملوک ہوتا ہے، جو غلام ہوتا ہے، وہ کسی کی ملکیت میں ہوتا ہے۔ تو اذا کان غیر مملوک، جب مبی کسی کی ملکیت نہ ہو، کان کے اندر ضمیر مبی بھی نکال سکتے ہیں اور عوض بھی نکال سکتے ہیں، کہ وہ جو عوض ہو، اور عوض سے مراد بھی مبی ہی ہوگی، تو بے فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح آگے کہتے ہیں وَبَيْعُ أُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرِ وَالْمُقَاتَبِ فاسد، اسی طرح ام ولد کو بیچنا یہ بھی بے فاسد ہے، والمدبر، مدبر غلام کو بیچنا یہ بھی بے فاسد ہے، والمقاتب، اور مقاتب غلام کو بیچنا یہ بھی بے فاسد ہے۔
ام ولد اس عورت کو کہا جاتا ہے کہ جس کے ساتھ آقا نے وطی کی، آقا نے ہم بستری کی، اور ہم بستری کرنے کے بعد اس عورت کو، اس غلام کو جو ہے وہ بچہ ہو گیا پیٹ میں، تو جب وہ بچہ اس عورت کا پیدا ہوگا تو وہ آزاد ہو جاتی ہے، اور اس کو ام ولد کہتے ہیں۔ آقا کی وطی کی وجہ سے وہ حاملہ ہوئی، اور حاملہ ہونے کے بعد اب اس کا جب بچہ پیدا ہوگا تو وہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوا تو یہ عورت آزاد ہو جائے گی، اور اس کو ام ولد کہتے ہیں۔ اور مدبر وہ ہوتا ہے کہ جس کو حد جو آقا نے جس کو کہا ہو کہ میں جب میرے موت کے بعد تم آزاد ہو۔ مدبر وہ غلام ہوتا ہے کہ جس کو آقا نے یہ کہا ہوتا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو تم آزاد ہو، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح مخاطب غلام وہ ہوتا ہے کہ جس کو آقا نے یہ کہا ہو کہ جب تم مجھے اتنے پیسے ادا کرو گے، مجھے اتنے پیسے دو گے تو تم آزاد ہو۔ تو یہ تینوں، ان تینوں کے اندر ملکیت نہیں ہوتی، ان میں ولد اس کے اندر بھی ملکیت نہیں ہوتی، آقا اس کا کامل مالک نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو مدبر غلام ہے وہ اس کا بھی آقا کامل مالک نہیں ہوتا، مکاتب غلام کا بھی کامل مالک نہیں ہوتا، جب تک وہ حد کتابت ادا کرے گا وہ آزاد ہو جائے گا۔ تو اسی وجہ سے ملکیت نہ ہونے کی وجہ سے ان کو بیچا نہیں جا سکتا، اگر بیچیں گے تو بے فاسد ہو جائے گی، بے منعقد نہیں ہوگی۔ آگے کہتے ہیں ولا یجوز بیع السمک فی الماء قبل صیدہ، مچھلی کا پانی میں، مچھلی کو پانی میں بیچنا شکار سے پہلے یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی پانی کے اندر، دریا کے اندر مچھلیاں ہوتی ہیں، اور یہاں پر بائے مشتری کنارے پر کھڑے ہو کر یہ کہیں کہ یہ جتنی مچھلیاں ہیں یہ میں تمہیں بیچتا ہوں، وہ کہ میں خریدتا ہوں، تو یہ جو بے ہوگی یہ بے فاسد ہوگی، بے جائز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر قبضہ نہیں ہے، ایک تو قبضہ نہیں ہے، دوسری یہ چیز کہ وہ اس چیز کا مالک نہیں ہے۔ قبضہ ہوگا، پہلے تو مالک ہونا ضروری ہے، مالک ہونے کے بعد قبضہ ہو، تو اس کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی، جس وجہ سے جو ہے وہ اس کا بیچنا یہ جائز نہیں ہوگا، یہ بے فاسد ہو جائے گی۔ ولا یجوز بے السم کی فی الماء قبل صیدی، شکار کرنے سے پہلے پانی میں مچھلی کو بیچنا یہ جائز نہیں ہے۔ ولا بیع الطیر فی الہواء قبل صیدی، طیر یہ جمع ہے، طیرن یہ مفرد آتا ہے لیکن یہاں پر یہ جمع ہے، پرندوں کو ہوا میں بیچنا شکار کرنے سے پہلے یہ بھی جائز نہیں ہے۔ پرندے اڑ رہے ہیں آسمان میں، اور یہ کہے کہ یہ جو پرندہ ہے یہ میں تمہیں بیچتا ہوں، اور وہ کہے کہ میں خرید رہا ہوں، تو ہوا کے اندر اڑنے والے پرندوں کی بے جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، اگر کرے گا تو یہ بے فاسد ہوگی، اس کو توڑنا واجب ہوگا۔ آگے کہتے ہیں ولا یجوز بیع الحمل فی البطن، حمل کی پیٹ میں بے کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ حمل کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بچہ کسی جانور کے پیٹ میں ہے، مثلا ایک جانور، ایک گائے ہے، اس کے پیٹ کے اندر ایک بچہ ہے، اور وہ یہ کہے کہ جو اس پیٹ کے اندر بچہ ہے میں یہ تمہیں بیچتا ہوں، اور وہ کہے کہ میں خریدتا ہوں، تو یہ جو بے ہوئی یہ بے فاسد ہوگی، یہ بے جائز نہیں ہوگی۔ ولا یجوز بیع الحمل فی البطن، پیٹ میں حمل کو بیچنا، حمل کی بے کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ولا نتاج، ولن نتاج، اور نہ ہی نتاج بیچنا یہ جائز ہے۔ نتاج کا مطلب ہوتا ہے کوئی بندہ یہ کہے کہ میں، یہ جو جانور ہے اس جانور کے پیٹ میں جو بچہ ہوگا، جو پیدا ہوگا وہ تمہارا ہے کہ حمل میں ہی اس کو بیچ دینا، دوسرا ہے اس کے پیدا ہونے کو بیان کرنا کہ جب یہ پیدا ہوگا تو میں تمہیں بیچوں گا، میں بیچتا ہوں جب یہ پیدا ہو تو یہ تمہارا ہے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ولا بیع اللبن فی الدرع، اور تھنوں میں دودھ کو بیچنا یہ بھی جائز نہیں ہے، چاہے گائے ہو چاہے بکری ہو،
ان کے تھنوں کے اندر جو دودھ ہوتا ہے دونے سے پہلے اس کو اگر کہے کہ میں بیچتا ہوں تو یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر جہالت ہے۔ وَالصَّوْفِ عَلَى ظَهْرِ الْغَنَمِ، اور بکریوں کی، غنم بولتے ہیں بکریوں، اور وہ جو بھیڑ ہوتی ہیں ان کے پشت پر جو اون ہوتی ہے، صوف کا مطلب ہے اون، بھیڑوں کے پشت پر جو اون ہوتی ہے ان کو بیچنا یہ بھی جائز نہیں ہے، کہ جن سے یہ روئی وغیرہ بنتی ہے، تو روئی یہ اون سے، وہ جانور جو ہوتا ہے بھیڑ، اس سے ترا جاتا ہے، اور پھر اس کی جیکٹ وغیرہ بنتی ہیں، وہ دوسری چیزیں بھی بنتی ہیں، تو اس کو کاٹنے سے پہلے، اس کو اتارنے سے پہلے وہ اس کے اوپر ہی ہو، اور وہ یہ کہے کہ میں اس بھیڑ کی جو پشت پر اون ہے وہ میں تمہیں بیچتا ہوں، تو یہ بھی بے جائز نہیں ہے، یہ بے فاسد ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ اگلے درس کے اندر اس کو آگے سے پڑھیں گے۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔